سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق تحریک انصاف اور مقتدرہ کے درمیان مہاجرائی کب اور کیسے ختم ہوگی؟ جس دن ایک بھی فریق میں لچک پیدا ہوگی اسی دن مسالت ہو جائے گی، یا پھر تحریک انصاف کے حامی دعا کریں کہ کسی بھی طرح مقتدرہ اور شہباز حکومت میں کوئی بڑا اختلاف پیدا ہو جائے، جس کا شہباز شریف کے ہوتے ہوئے امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ تحریک انصاف کا صرف ایک ہی لیڈر ہے اور وہ ہے عمران خان۔ باقی کسی بھی بڑے نام کی تنکا برابر بھی حیثیت نہیں۔ عمران خان کی اپنی پارٹی کے اندر اتنی مضبوط پوزیشن ہے کہ وہ جسے چاہے نکال دے اور جسے چاہے پارٹی کا چیئرمین بنا دے۔ اس کے حامیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان فیصلوں کو خوش دلی سے تسلیم کر لیں گے۔ کیا عمران خان رمضان کے بعد نئی تحریک چلانے میں کامیاب ہوں گے؟ تحریک انصاف تنہا تو کوئی بڑی تحریک چلانے کا متحمل نہیں ہو سکتی، مگر گرینڈ اپوزیشن اتحاد کے مولانا فضل الرحمان ایک نیا ٹرمپ کارڈ ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان اس تحریک میں کتنا سرگرم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے پاس منظم کارکن موجود ہیں جن سے ریاست مہاجرائی میں متذبذب ہوگی، کیونکہ رد عمل میں مذہبی شدت پسندی بڑھے گی اور طالبان اور فضل الرحمان کے حامی مل کر ریاست کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، اس کے حامی دباؤ، تشدد یا تھکاوٹ اور لاعلمی کے باعث احتجاجی تحریک نہیں چلا سکتے۔ بالخصوص پنجاب میں تحریک انصاف بدستور مقبول ترین جماعت ہونے کے باوجود اپنے حامیوں پر اپنی گرفت کھو چکی ہے۔ اس کے حامی عمران خان کو ووٹ تو دیں گے، لیکن وہ مزید گرفتاریوں، جیلوں یا قربانیوں کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ کیا شہباز شریف حکومت مضبوط ہو رہی ہے یا کمزور؟ اسٹیبلشمنٹ سے اس حکومت کے تعلقات کیسے ہیں؟ شہباز حکومت کو فی الوقت مقتدرہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ شہباز شریف میں بہت لچک ہے اور وہ مقتدرہ کو کبھی ناراض ہونے کا ذرا برابر موقع نہیں دیتے۔ وہ نہ تو اپنے عہدے کے پروٹوکول کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی بطور وزیر اعظم ملک کے چیف ایگزیکٹو کو حاصل اختیارات کے استعمال پر ضد کرتے ہیں۔ دوسری طرف مقتدرہ ان کی محنت اور شبانہ روز کارکردگی پر خوش نظر آتی ہے۔ البتہ میاں نواز شریف مقتدرہ سے اتنا تعلق واسطہ نہیں رکھتے جتنا شہباز شریف رکھتے ہیں۔ پہلے وفاق اور پنجاب میں دوری نظر آ رہی تھی، مگر اب دونوں اس خلا کو دور کر رہے ہیں جو ظاہری طور پر نمایاں ہونے لگا تھا۔ مریم نواز کو مقتدرہ کے حوالے سے کھلی آزادی اور خود مختاری حاصل ہے۔ وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہیں۔ وفاق جیسا دباؤ پنجاب حکومت پر نظر نہیں آتا۔ مریم نواز اب عوام کے سامنے آ کر کھلے عام اپنی بات بھی کر رہی ہیں۔ وہ دن گئے جب پی ٹی آئی انہیں ہجوم سے خوف دلایا کرتی تھی۔ کیا وہ موجودہ نظام چل جائے گا؟ اگر کوئی حادثہ نہ ہوا تو موجودہ نظام چل پڑا ہے۔ عدلیہ، امریکہ اور عوامی احتجاج کے خطرات زائل ہو چکے ہیں، تاہم سیاسی اور قانونی جواز پر سوالات ابھی باقی ہیں۔ موجودہ سیاسی حکومت کو اس وقت کی مقتدرہ کی مکمل حمایت حاصل رہے گی جب تک ان کا مشترکہ دشمن بہت کمزور نہیں ہو جاتا، مگر جب یہ ہدف پورا ہو جائے گا تو پھر مقتدرہ اور ان کی سیاسی حکومت میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ اتحاد، اشتراک اور تعاون تبھی تک چلتے ہیں جب تک اہداف مشترک ہوں۔ ماضی کا تجربہ یہی ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ خلیجی ممالک سے $50 ارب کی سرمایہ کاری کی توقعات کیوں پوری نہیں ہو رہی؟ دراصل یہ توقعات خوش فہمی پر مبنی تھی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سرمایہ کاری میں دلچسپی ضرور رکھتے ہیں، مگر وہ سرمایہ کاری صرف ان شعبوں میں کریں گے جہاں سے انہیں منافع ہوگا۔ وہ صرف دوستی اور مذہبی بنیادوں پر اپنا سرمایہ کاری کرتے نظر نہیں آتے۔ تاہم ریاست کو اب بھی توقع ہے کہ ملکی استحکام کے بعد ہند برت سکتا ہے، تاہم منطقی طور پر ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ پاکستان کو خود ہی اپنے وسائل بڑھانا ہوگا اور انہیں پر گزارا کرنا ہوگا۔ کیا پاکستان محاصرے میں ہے؟ پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ پاکستانی ریاست دشمن بھارت اور مخالف افغانستان کے گھیرے میں ہے۔ دونوں طرف سے مسلسل حملے اور مہاجرائی جاری ہے، مگر پاکستان نے بنگلہ دیش سے دوستی کی جو نئی راہیں کھولی ہیں، اس سے ریاست کو پاکستان کو کچھ ریلیف ملے گا۔ افغانستان کے اندر بھی وہاں کی حکومت کے خلاف محاذ بن رہا ہے
اور اگر افغانستان کی حکومت کا یہی رویہ رہا تو عالمی حمایت کے بعد پاکستان بھی افغانستان کی مخالفت حکومت کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے لوگ اور ملک جھگڑیلو کیوں ہیں، وضاحت کریں۔ تنزیہ وضاحت تو یہ ہے کہ چونکہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے لوگ مرچ مسالہ جات بہت استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ گرم مزاج ہیں اور جھگڑیلو ہیں۔ تاہم گہرا جواب کش یوں ہے کہ جنوبی ایشیا کے باشندے خود اپنے جھگڑے نمٹانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جس طرح مغرب کے نوجوان پیچیدہ انسانی تعلقات سے دور بھاگتے ہیں، یا جس طرح مشرق وسطیٰ کی آج کی پود کی سطحیت سے غرض ہے، گہرائی سے نہیں۔ جنوبی ایشیا میں ہمارے گھروں میں لڑائی ہو، کاروبار میں تنازع ہو یا ریاست کا جھگڑا ہو، ملکوں کی مہاجرائی ہو یا شخصی تضاد، ان اختلافات کو نمٹانے کا کوئی طریقہ ہے نہ روایات۔ بھائی بہن لڑ پڑے تو دہائیوں تک صلح نہیں کرتے۔ کاروبار میں تنازع ہو جائے یا شراکت داری ٹوٹ جاتی ہے، جب معاملہ کورٹ کچہری تک پہنچ جاتا ہے۔ مغربی دنیا میں جھگڑے نمٹانے کی مضبوط روایات ہے، دونوں فریق لچک دکھاتے ہیں اور جوں جھگڑے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم تو ابھی تک ساس بہو کی لڑائی ختم نہیں کرا سکے، ہم ابھی تک کاروبار میں شراکت داری پر شک و شبہ کے بادلوں کو دور نہیں کر سکے، ابھی تک جائیداد کی وراثت پر تنازعات کا حل نہیں ڈھونڈ سکے۔ برصغیر کی تاریخ میں عشق کے سوا کسی مقامی حکمران نے پورے خطے پر راج نہیں کیا، صرف مغل اور انگریز پورے برصغیر پر راج کر سکے، اور وہ دونوں غیر ملکی تھے، کیونکہ راجے مہاراجے آپس میں ہی جھگڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ آج بھی بھارت اور پاکستان کا جھگڑے 75 سال سے طے نہیں ہو رہے، کیونکہ دونوں ممالک میں لچک نہیں ہے۔ وزیر اعظم مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت میں ضد کے علاوہ تکبر بھی شامل ہو گیا ہے، حالانکہ خطے کی خوشحالی کے لیے مصالحت اور آپس میں کاروبار بہت ضروری ہے۔